بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو مسلمانوں کے لیے حدیث شریف میں اس کا جواب یہ ہے کہ جب اس طریقے کا سوال ذہن میں آئے تو آدمی کہے آمنت باللہ، میں اللہ پہ ایمان لایا، یعنی اللہ ہے اور اللہ رہے گا اور ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسری صورت اس وسوسے کی اور اس سوال کے جواب میں دوسرا علاج یہ بتایا گیا کہ آدمی سورہ اخلاص پڑھے اور بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دے، اس لیے کہ یہ سوالات شیطانی وسوسے اور شیطانی اثر کی وجہ سے۔ اور اگر کوئی علمی طور پہ اس سوال کو سمجھنا چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو اس کا علمی جواب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب مخلوق ہیں، پیدا کی ہوئی ہیں۔ جب وہ مخلوق ہیں اور پیدا کی ہوئی ہیں تو جس نے ان کو پیدا کیا وہ خالق ہے، اور خالق ہمیشہ سے ہے، تو اس کو پیدا کرنے والا یعنی خالق کو، اللہ کو پیدا کرنے والا کوئی ہوگا ہی نہیں۔ یہ سوال ہی غلط ہے، اس لیے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور مخلوق بعد میں ہے، اور مخلوق کو بعد میں بنایا گیا ہے۔ اگر اس بات کو نہیں مانیں گے تو کہیں گے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے دوسرے اللہ نے پیدا کیا۔ پھر سوال ہوگا کہ اس اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو پھر سوال ہوگا کہ تیسرے نے پیدا کیا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، 10واں، آخر تک سلسلہ چلتا رہے گا، اور یہ سلسلہ رکے گا ہی نہیں۔ جب رکے گا نہیں تو اس سوال کا کوئی جواب ہی نہیں ہو پائے گا، اس لیے رکنا ہی پڑے گا۔ اور جہاں پر جا کے رکیں گے کہ سب سے اوپر اللہ نے، نیچے کی چیزوں کو پیدا کیا گیا ہے، تو سب سے جہاں پہ جا کے رکیں گے تو وہی ذات اللہ کی ہوگی، اس لیے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، اور بعد میں دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب مخلوق ہیں، اور مخلوق کو پیدا کیا جاتا ہے، مخلوق خود خالق کو پیدا نہیں کرتی۔ اللہ صحیح سمجھنے کی توفیق دے۔